پچھلے ہفتے میں کہیں یہ بات کہی تھی کہ شدید مجبوری میں، یہ لفظ بھی بولا تھا کہ شدید مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی، سخت مجبوری میں، پسند نہیں کیا اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجات میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ہر عورت ایک جیسی بولو بھائی نہیں ہوتی. سخت مجبوری میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ مرد اپنی زوجہ پر ہاتھ اعتدال کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، جانوروں کی طرح نہ پیٹے، اٹھا سکتا ہے. اس پر ایک دم ایک طوفان کھڑا ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا اس مولوی کی کٹ لگاؤ، ٹھیک ہے نا. کچھ نے فحش گالیاں دی. ان گالیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ دلائل کی کتنی قوت ہے. جب انسان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو کس پر آ جاتا ہے؟ گالیاں دینے. اور خواتین کی طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آئے. ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ میں جب مرد کے حقوق مردوں کے خلاف بیان کرتا ہوں، میرے بہت سارے بیان مردوں کے خلاف بھی ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں بیویوں پر، اس میں مردوں کی طرف سے نیگیٹو کمنٹس نہیں آتے. لیکن ذرا سی خواتین کی کوتاہیوں پر بات کر لو تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت میں برداشت کی قوت کم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں، خواتین خود اپنے رویے سے بتاتی ہیں کہ ہم میں برداشت نہیں ہے. بھئی یہ تو مشاہدے میں آ رہی ہے نا یہ چیز. میں نے کتنے بیانات ہیں جس میں نے مردوں کے خلاف بیان کیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. کوئی مرد نہیں چیختا ہو کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو، بلکہ نیچے اپریشیٹ کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ جزائے خیر دے، آپ نے معاشرے کی اس برائی کو صحیح پکڑا. ذرا سا کوئی لفظ اگر خواتین کے خلاف چلا جائے، سب خواتین کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو، اگر مجھے آپ نے ممبر پہ بٹھایا ہے وہ باتیں کہلوانے کے لیے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں. جیسے سعودی عرب اور یو اے ای میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے اس دفعہ ہمارے فضائل میں یہ والا خطبہ دو. آپ کیا خیال ہے؟ اس دفعہ بادشاہ کے فضائل میں یہ والا بیان ہونا چاہیے. جو بھی الٹا سیدھا کام ہو، آپ نے مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے اس کو کیا کر کے دے، وہ سیدھا کر کے دے. جیسے وہ ایک بادشاہ تقریر کر رہا تھا نا کہ میں نے ہرن کو تیر مارا تو اس کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی کی جا کے لگا. اب پبلک کہہ رہی ہے پچھلی ٹانگ کہاں، کنپٹی کدھر. تو وزیر کا کام تھا، بادشاہ جب بھی الٹی سیدھی چھوڑیں گے تو وزیر اس کو کیا کرے گا، صحیح کرے گا. تو وزیر نے کہا اصل میں وہ اپنی کنپٹی سے، وہ اپنی پچھلی ٹانگ سے کنپٹی کھجا رہا تھا. وہ تیر اس وقت کیا کر رہا تھا، وہ ہرن جو ہے نا وہ ایسے کھجا رہا تھا تو یہاں سے نکل کے یہاں چلا. بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی یار، ورنہ ہم نے تو آج. تو اگر آپ اس لیے ہیں کہ میں جو بات ہے وہ بس کہہ دوں، ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. یہ مسئلہ تو منصوص ہے، قرآن میں ہے. رہا مسئلہ کہ قرآن نے یہ کیوں کیا، یہ تو مرد اور عورت کی مساوات کے خلاف ہے. تو اسلام مرد اور عورت کی مساوات کا قائل نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں مساوی، تو کیوں اسلام اس کا قائل ہوگا. اس میں نے دلیل بھی دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو اجازت دے دی ہاتھ اٹھانے کی تو یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں نے کہا تھا، دلیل دی تھی کہ اب پولیس کو عوام پہ کوڑا برسانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بلا وجہ نہیں، لیکن کوئی ضرورت پڑے تو برسا سکتی ہے کہ نہیں برسا سکتی. تو کیا انسانی حقوق اور مساوات کے خلاف ہے یہ؟ گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لٹکا دے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں. تو کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ؟ بھائی یہ جرم کرے، عورت اگر مجرم ہے اور وہ نصیحت سے محبت سے قابو نہیں آ رہی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گولی مار دو یا اس کو پھندے سے لٹکا دو. اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس پہ ہاتھ، اعتدال کے ساتھ. یہ بھی آ گیا کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹو، چہرے پہ مت مارو. اتنی بھی اگر مرد کو اجازت نہ دی جائے تو پھر وہ مخنچو ہے، وہ خانسامہ ہے جس کا کام ہے گیس بجلی کے کرائے دینا، بچوں کے اسکول کی فیسیں دینا، سارا دن کما کے بیوی کو کھلانا. اور چلے گی کس کی گھر میں؟ بیوی کی چلے گی. ایسے نہیں چل سکتا معاملہ. جب اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے تو کچھ اس کو حقوق بھی زیادہ دیے ہیں، اور ان حقوق کے زیادہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے، ورنہ مرد اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اسلام عورت کی حکومت کا قائل، بولو بھائی سبق یاد کرا دو. اسلام نے بتایا کہ بیوی سے محبت کرو، اتنی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھی برتن میں، وہیں سے منہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. محبت اتنی.
حقوق کا خیال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیسا خود پہنو ویسا ہی اس کو پہناؤ, جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اس کو کھلاؤ. لیکن سربراہ کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عورت کی آزادی, آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں, ان کے ہاں جتنی پابندیاں ہیں اتنی ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. دبئی میں ٹریفک کے قوانین کی کتنی سخت پابندیاں ہیں, ہمارے ہاں ہے کیا؟ اب کوئی دبئی میں جا کے کہے یار یہاں تو آزادی نہیں ہے, غلاموں جیسی زندگی گزر رہی ہے, کوئی کرتا ہے بات وہاں پہ؟ بھائی یہ پابندی تمہارے فائدے کے لیے ہے, ورنہ پورا نظام تباہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں ہے, تبھی صبح شام ٹرک کے نیچے لوگ اسٹیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو. گزرا پورا اتنے موٹے موٹے لوگ کیا بن جاتے ہیں, پورے ٹریلر کے نیچے آگے اسٹیکر بن گئے, پوچھنے والا ہی نہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آزادی ہو دنیا میں, ہر شخص قوانین میں جکڑا ہوا ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, سلطنت ہوتی ہے, اس میں اگر آپ کے بیوی بچے کسی قانون کے تحت جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو وہ گھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا.